آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا افسانہ سناتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے پہچان۔ سال کی آخری رات تھی، مغنی آتش نفس گا رہی تھی، مگر جذبات کی آتش کو بھڑکانے والی دوسری شے تھی، اور یہ اسی دوسری شے کا غالباً تیسرا دور تھا۔ لوگ جو کرینے سے گول میز کے ارد گرد کھڑے ہو کر گلاس سے گلاس ٹکرا رہے تھے اور سرگوشیوں میں ملکی و غیر ملکی حالات پر تبصرے کر رہے تھے، اب بے سدھ ہو کر مغنیہ کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مہمان خصوصی نے تو آج حد سے گزر جانے کا تہیہ کر رکھا تھا، اور صاحب خانہ ان کا ہم پیالہ اور ہم نوالا بننے میں ہی اپنی نوکری کی عافیت سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ بڑے وثوق سے یہ انڈیل رہے تھے اور بڑے خلوص سے وہ پی رہے تھے، پیتے جاتے تھے، اور پھر صوفے سے اتر قالین پر بیٹھنے میں پہل بھی تو مہمان خصوصی نہیں کی، تو صاحب خانہ بھی ان کی پیروی میں عین مغنیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ادھر سے نوٹ آنے لگے، ادھر مغنیہ کو توجہ چڑھنے لگی۔ اب جب کہ مہمان خصوصی اس کے بالکل بالمقابل آ بیٹھے تھے، اس نے گانا روک کر بڑے ادب سے صاحب خانہ سے التماس کی کہ سازندوں کو اور نہ دی جائے، ورنہ آج کی رات عکارت جائے گی۔ آج کی رات جو گزر جانے والی رات کی روتی سسکتی آخری رات تھی، اس آخری رات کی رخصتی دھوم دھام سے منانے کے لیے اور طلوع ہوتے ہوئے دن کی خوبصورت استقبال کے لیے یہ لوگ شہر سے دور جنگلوں میں گھرے ہوئے ایک ریسٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کو قاسم علی نے مدعو کیا تھا۔ قاسم علی علاقے کا بادشاہ تھا، اور حسب روایت اس نے جشن نو منانے کا بندوبست بھی کیا تھا۔ علاقے کے بادشاہ کی ایک درباری مغنیہ بھی ہوتی ہے، سو انہوں نے اپنی محبوب مغنیہ کو ملتان سے بطور خاص بلوایا تھا، اور مغنیہ اس اعزاز کو اپنی خوش بختی کی علامت سمجھتی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ اس سازندے مستی میں ڈوب کر آج کی رات غارت کر دیں۔ ہال کے دوسری طرف خوبصورت آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں، اور ان کے ارد گرد صوفے پر خواتین براجمان تھیں۔ جب کوئی عورت گا رہی ہو تو خواتین انتہائی بد ذوقی کا ثبوت دیتی ہیں، چنانچہ اس وقت ابھی وہ آنے والے مہمانوں پر تبصرے کر رہی تھیں یا اپنی بالکل ذاتی باتیں۔ ان سب فیشنیبل اور طرح دار عورتوں کے درمیان شائستہ بھی سمٹی سکڑی بیٹھی تھی۔ یوں دیکھنے میں اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، فر والا امپورٹڈ کوٹ، نئے ڈیزائن کے جوتے اور جوتوں سے میچ کرتے ہوئے دستانے اور نئے سٹائل کا جوڑا۔ پھر بھی اس کے چہرے پر وہ بات نہ تھی جو باقی عورتوں کے مکھڑے میں تھی، نہ وہ سٹائل سے انگریزی بول رہی تھی اور نہ ہی اپنے کپڑوں اور سفروں کی داستان سنا رہی تھی۔ جانے کیوں ایسے میں وہ ایک احساس کمتری تلے دبتی چلی جا رہی تھی، ہرچند کہ وہ ساہیوال کے ایک متوسط گھرانے کی BA پاس لڑکی تھی۔ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اپنے اندر ایک زہریلے احساس کو مٹانے میں اب تک کامیاب نہ ہو سکی تھی، اور وہ زہریلا احساس ان عورتوں کی باتوں سے اور بھی اجاگر ہو رہا تھا۔ یہ سب کی سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نک سک سے درست خواتین سرکاری افسروں کی بیویاں تھیں۔ اپنے اپنے سٹیٹس کا بروچ کندھوں پر سجائے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ آج یہاں جشن منانے آئی تھی۔ شائستہ کی زندگی میں اس قسم کی محفل میں شرکت کا یہ پہلا موقع تھا، اور یہ اس کی شادی کا پہلا سال تھا، اس لیے جمشید سلطان اسے بھی ساتھ لے آیا تھا، ورنہ ان کی چک چک ہی ختم نہ ہوئی تھی۔ بھلا وہ کب ایک ساتھ باہر جانے کے قابل تھے۔ وہ اپنے شوہر سے متعلق بے شمار غلط فہمیوں کی گھائل ہوئی پڑی تھی۔ شادی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی جب آس پاس والوں نے اس کے میاں کی کچی سچی اور جھوٹی سچی کہانیاں سنانی شروع کی تو اس کے خوابوں کا سارا حسن بکھر گیا۔ خواتین کے رسالوں میں خالص رومانوی افسانے پڑھ پڑھ کر بڑھنے والی شائستہ بیگم یہ سمجھتی تھی کہ شادی سے پیشتر مرد اپنے آپ کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، جس طرح وہ ہونے والے اور چاہنے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور اپنا تن من سب اس کے لیے چھپائے بیٹھی تھی۔ ایسے ہی کوئی سپنوں کا شہزادہ اس کے لیے ایسی ہی دلکشیاں تیاگ کر بیٹھا ہو، لیکن جب حقیقت اس پر عیاں ہوئی تو اپنا سارا اعتبار کھو بیٹھی۔ نتیجتاً وہ لمحے جو انتہائی خوشی اور مسرتوں میں جھولتے ہوئے گزر جانے چاہیے تھے، وہ انگاروں کی نظر ہونے لگے۔ قسمیں کھا کھا کر اور یقین دلا دلا کر جمشید سلطان تھک گیا تھا۔ اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ اس سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں، اور یہ کہ شادی سے پہلے سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب وہ محتاط رہے گا، مگر اس کا بے اعتبار دل مانتا ہی نہیں تھا۔ ان مردوں کا کیا ہے، جانے گھر سے کیا ارادہ لے کر نکلتے ہیں۔ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے گن گا رہی ہوتی تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتی، کاش اس کا شوہر بھی ایسا ہی ہوتا، اتنا ہی وفادار ہوتا۔ جمشید سلطان اگر کبھی بھولے سے کسی راہ چلتی عورت کی طرف دیکھ لیتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی ابھی اس عورت کو نگل ہی تو جائے گا۔ اس وقت بھی وہ ان عورتوں سے بے نیاز اپنے شوہر کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔
شادی سے پہلے وہ خوب پیتا تھا، مگر آج اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، شاید بدمزی کے ڈر سے یا ویسے ہی، مگر بار بار اس میز کی جانب دیکھتی تھی جس کے گرد کھڑے مرد جام پر جام انڈے لے جا رہے تھے، بیرے مختلف رنگوں کے گلاس اٹھائے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ ہر بار جب مشروب کی ٹرے لے کر بیرے جمشید سلطان کے آگے جاتے تو اس کا دل دھڑک اٹھتا، مگر جمشید سلطان بڑے سبھاؤ سے 7 اپ کا گلاس اٹھا لیتا اور ہلکے پھلکے گھونٹ لینا شروع کر دیتا۔ پھر بھی بدگمان شائستہ کا دل چاہتا جا کر جمشید سلطان کے ہاتھ سے گلاس لے لے اور سونگھ کر دیکھے۔ شراب کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی رنگ ہیں، خدا جانے وہ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں دھول چھونک رہا ہو، اور بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ مرد، اپنے کرتوتوں کا کب پتہ لگنے دیتے ہیں۔ یہی نہیں، صرف جمشید سلطان ہی نہیں پی رہا تھا، اس محفل میں چند اور بزدل بھی تھے، بھی سب کے سب ایک ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئے، اور مغنیاں خوش ہو گئی کیونکہ ڈھلتی شب کے طلسم کو وہ ایک پرانی غزلوں سے دوبالا کر رہی تھی۔ پہلے شراب زیست تھی، اب زیست ہے شراب، کوئی پلا رہا ہے پیے جا رہا ہوں میں۔ مہمان خصوصی اب اس قدر بہک چکے تھے کہ اپنی جیب سے نوٹ نکالنے کی بجائے وہ مغنیہ کے آگے سے نوٹ اٹھانے لگ گئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ یہ شب جاری و ساری رہنے کے لیے تھی اور اس کا آخری سرا نئی صبح کی نوید تھا، اس لیے رات اور دن کا ہر احساس مٹ چکا تھا۔ یکایک محفل میں کچھ ہلچل سی مچ گئی اور آگ کے الاؤ کے گرد خوشخبریاں کرتی ہوئی عورتوں کی زبانیں ذرا کی ذرا منجمد ہو گئی۔ شائستہ بھی چونک کر جہان وہم و گمان سے نکل آئی۔ مسز طارق آ رہی ہے، ایک نے کہا۔ سب نے نظریں اٹھا کر اور سنبھل کر اسے دیکھا۔ ایک بہت سمارٹ اور سیاہ سیکسی کوٹ میں انتہائی گہرے رنگ کی لپسٹک لگائے آ رہی تھی۔ مردوں کو ہیلو کہنے کے بعد وہ عورتوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ، یہ عورت تو کبھی بوڑھی نہ ہوگی، واقعی اس نے شوہر کو جو بوڑھا کر دیا ہے۔ ہائے طارق، بیچارے کے سارے بال سفید ہو گئے۔ کون ہے یہ؟ شائستہ نے زبیدہ قاسم علی قریب منہ لے جا کر آہستہ سے پوچھا۔ بڑے مزے کی عورت ہے، اس کے ہمیشہ نئے نئے اسکینڈل مشہور ہوتے رہتے ہیں، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر زبیدہ قاسم علی مسز طارق کی پیشوائی کو بڑھی۔ ہیلو روبی، ہاؤ آر یو؟ غضب ڈھا رہی ہو آج تو تم۔ زبیدہ قاسم علی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شائستہ کے کانوں میں ابھی تک لفظ اسکینڈل گھڑیال کی طرح بج رہا تھا، اور اسی وقت اس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ بڑی دلچسپی روبی طارق کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اپنا میکسی کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ کوٹ اتارنے سے اس کا خوبصورت جسم اور واضح ہو گیا۔ ساڑی اور ننھی سی چولی میں وہ عورت رات کا جادو بھرا لمحہ لگ رہی تھی، جسے ہر کوئی اپنی آنکھوں میں پی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شائستہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے روبی طارق نے تمام تر اسکینڈل ہمیشہ سلطان ہی کے گرد گھومتے ہوں گے، کیونکہ اپنے تمام تر دوستوں میں اس کی شادی دیر سے ہوئی تھی۔ زبیدہ قاسم علی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنے بچے ہیں اس کے؟ شائستہ نے پھر زبیدہ کے کان کے قریب میں جا کر۔ اس کے 3 بچے ہیں اور بڑا لڑکا غالب 17-18 سال کا ہوگا۔ واہ، یہ تو خود ہی بڑی جوان لگتی ہے۔ ہاں، ایسی عورتیں بوڑھی نہیں ہوا کرتی، زبیدہ قاسم علی نے ایک آنکھ کھینچ کر کہا۔ شائستہ کے پلے کچھ نہ پڑا۔ ہاؤ آر یو؟ روبی طارق اچانک سریا فخری سے بغل گیر ہو رہی تھی۔ کب آئیں تم اسٹیٹ سے؟ مجھے تو آئے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ کمینی کہیں گی، پھر مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ بس فرصت ہی نہ ملی، کیا کرتی۔ اس پر دونوں نے اتنا بڑا کہکا لگایا کہ پیتے ہوئے مرد چونک پڑے۔ کیسی ہو پوپی تم؟ وہ سرخ سرخ ہونٹوں والی ایک عورت کی طرف مڑ گئی، پھر سے بغل گیر ہو گئی۔ وہ باری باری اپنی سب واقف عورتوں سے گلے ملنے لگی۔ تو یہ کمینی کوٹ اتار کر اس لیے ایک ایک عورت سے بغل گیر ہو رہی ہے تاکہ مردوں کو بہکائے، کیونکہ گلے ملنے کے بعد ہر بار اس کی ساڑی کا پلو جھٹک جاتا تھا اور تھوڑی دیر رک کر وہ اسے نئے سرے سے درست کرتی اور نئے سرے سے ٹھیک کرنے میں اپنا آپ بڑے سلیقے سے دکھا جاتی تھی۔ یہ گوگی ہے میری سہیلی۔ جب روبی طارق زبیدہ قاسم نے پاس رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تو اس لڑکی نے اسے کا تعارف کرایا۔ امریکہ سے آج کل آئی ہوئی ہے، میں نے اسے بھی انوائٹ کر لیا ہے۔ اچھا، روبی طارق نے اسے ادا سے مسکرا کر کہا۔ کب سے ہو بھائی امریکہ میں؟ جی مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے وہاں گئے، اب تو شادی بھی وہیں ہو گئی ہے۔ ہاؤ نائس، روبی طارق مسکرائی۔ کیا کرتے ہیں تمہارا شوہر؟ سعید ایک انشورنس کمپنی میں ملازم ہیں۔ وہ گول کپی سی گول مول ناک والی لڑکی بولی۔ کیا بات ہے، تمہارا وزن زیادہ لگ رہا ہے؟ گوگی ہنس پڑی۔ آج کل میں اوور ویٹ ہو رہی ہوں۔ ہاں، پاکستانی کھانے بہت ہیوی ہوتے ہیں، ہم فیٹس زیادہ استعمال کرتے ہیں نا۔ ملیحہ ضمیر احمد نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، نہیں جی، یہ تو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ہاؤ اسٹرینج، روبی طارق نے کہا۔ کون سا مہینہ ہے؟ 3۔ اور تم تیسرے مہینے اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان آئی ہو؟ نیو ایئر کا جشن تو وہی منانا چاہیے تھا۔ پچھلے سال نیو ایئر پہ طارق نے تو نہیں جا سکتے تھے، مگر میں تو خاص طور پر واشنگٹن گئی تھی، روبی طارق ادا سے بولی۔ کیا کرتی ہو؟
سعید کو چھٹیاں مل رہی تھیں، ہم ہانی مون کے لیے بھی کہیں نہیں گئے تھے۔ اب سوچا چھٹیوں میں پاکستان بھی ہو آئیں، سعید کے سب لوگ بھی جہاں ہیں، میرے ڈیڈی ممی تو عرصے سے امریکہ میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ اب تارا بیگ بھی ان کی گفتگو میں دلچسپی لے گی۔ بس 6 ماہ۔ ویری نائس، روبی طارق نے اپنے ملائم دستانے اتارتے ہوئے کہا۔ ہاؤ اسٹرینج اور ویری نائس روبی طارق کے تکیہ کلام تھے۔ شادی کا یہ پیریڈ بھی یادگار ہوتا ہے۔ ویسے تم دھیان رکھنا پریگننسی میں تمہارا وزن نہ بڑھ جائے، تمہاری ٹینڈنسی لگتی ہے۔ ہاں سعید بھی یہی کہتے ہیں اور وہ میرے کھانے پر نظر رکھتے ہیں، آئس کریم کے تو نزدیک نہیں جانے دیتے۔ یہ سب مرد ایک سے ہوتے ہیں، فیضیہ لودھی اپنے گھر کی داد لینے کی خاطر بولی۔ مجھے دیکھو، ظفر نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، ہاں تمہارے کتنے بچے ہوں تمہیں ہمیشہ بلاؤز یہی پہلے دن والا آنا چاہیے۔ ہائے فیضی، تم ابھی تک ویسی کی ویسی ہو، قسم سے مجھے تم پر رشک آتا ہے، ذرا نہیں لگتا کہ تمہارے بچے ہیں۔ کاش میرا خاوند اتنا سخت ہوتا، زبیدہ قاسم علی نے کہا۔ نکی، تو نے بال کیوں کٹوا لیے؟ ہائے اللہ، تیری کتنی لمبی گد تھی، میں تو یاد بھی کروں تو میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ روبی طارق نے دور بیٹھی عورت کو مخاطب کیا۔ بس میرے بالوں کو کیڑا لگ گیا تھا، وہ جھنک کر بولی۔ بکواس کرتی ہے، زبیدہ قاسم علی بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، ان بالوں کا تو نے کیا کیا ہے؟ پیس بنوا لیا ہے؟ بہت اچھا کیا، اب تو نت نئے سٹائل کے بنایا کرے گی۔ مگر اس نے پیس کچھ اچھا نہیں بنایا۔ کس سے بنوایا ہے؟ ڈین سے۔ ڈین تو ذرا بھی اچھا نہیں ہے، جوزف ہے نا، وہ لاجواب ہے۔ ویسے تو میڈم کپوری بھی بہت اچھے پیس بنا کر دے رہی ہے، مگر وہ پیسے بہت لیتی ہے۔ وہ کمبخت تو مجھے بال واپس نہیں کرتا تھا، اتنے خوبصورت ہیں، میں اپنے پاس رکھوں گا۔ سلیمہ کی شان دیکھی ہے تم نے؟ ہاں، آج اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے ہیں، یہی میں بھی نوٹ کر رہی ہوں۔ تم لوگ میری بات کر رہی ہو؟ دور بیٹھی سلینا نے بھانپ لیا اور بلند آواز سے پوچھا۔ ہاں بھائی، تمہاری بات کر رہے ہیں۔ آج تو نے ریشمی کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں۔ سچ؟ ہاں، یہ تو میری ممی نے اس عید پر مجھے بنا کے بھیج دیا تھا، کہتی تھی کیا ہر وقت کاٹن پہنے رہتی ہو؟ نہیں چیمی، تو ریشمی کپڑے پہنا کر، تجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تارا نے کہا۔ پھر ادھر منہ کر کے زبیدہ قاسم علی کان میں بولی، اس کے شوہر نے کافی رشوت لے لی ہے، بیچاری کب تک سوتی کپڑے پہنے گا، ڈھونگ رچائے گی، آہستہ آہستہ زیور بھی پہننے لگ جائے گی۔ ہائے کچھ لو نا بھائی، یہ باتیں ہی کی ہو جاؤ گے۔ اچانک زبیدہ قاسم علی نے میزبانی کے فرائض سنبھالتے ہوئے انہیں بیروں کی طرف متوجہ کیا جو اسٹیکس کے ٹرے اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے شائستہ کی توجہ پھر خواتین کی طرف سے ہٹ گئی۔ صاحب خانہ اور مہمان خصوصی اپنی پہچان کھو چکے تھے۔ اس عرصہ میں مردوں نے خوب پی لی تھی، مغنیہ کے ساز کھٹک رہے تھے، آواز میں لوچ آ گیا تھا۔ مہمان خصوصی بار بار اس کی ساڑی کا پلو پکڑ لیتے تھے جسے وہ ادا سے چھڑا لیتی تھی۔ قاسم علی اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے کہہ رہا تھا، یو آر اے گریٹ وومن، ویری کائنڈ آف یو سر۔ اس کے منہ سے دادرے اور ٹھمٹکیاں تو بہت اچھی لگتی تھیں، مگر انگریزی فکرے اور ذرا اچھے نہ لگے۔ شائستہ نے بیزار ہو کر جمشید سلطان کو ڈھونڈا، وہ کنکھیوں سے روبی طارق کے شڈول کندھوں کو دیکھتا اور کبھی گوگی کے کندھوں اور سفید ہیٹ کو۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بیوی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہمیشہ دوسری کی عورت کو دیکھیں گے۔ شادی سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، یہ ہو وہ ہو، مگر شادی کے مہینہ بعد ہی ان کی نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور ہر دور کی شے لبھاتی بھی ہے اور بھاتی بھی ہے۔ اب وہ پوپی کے ہونٹوں میں کھویا ہوا تھا، سرخ دائرہ بناتے ہونٹ، اوپر پھولے پھولے سنہری بال، جیسے خونخوار شیرنی ابھی چیر پھاڑ کر کے آئی ہو۔ توبہ، لمبے لمبے سرخ ناخنوں کو نچا نچا کر کس طرح باتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو یہ عورتیں نکال لگتی ہیں، نکلی عورتیں۔ بھلا ان مصنوعی عورتوں کے مرد انہیں کیا سمجھتے ہوں گے؟ ان کی زندگیاں بس دیکھنے میں ہی چمکدار ہوتی ہیں، یہ ادھر مزے لوٹتے رہتے ہیں۔ شادی کتنی ذلیل شے ہے، خواہ مخواہ کا جھنجھٹ، اور بیچاری شریف عورت وہ تو زندگی بھر جلتی کودتی رہتی ہے، زندگی کے اندھوروں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اور ایک دم ہال کی بتیاں بجھ گئی، ایک ثانیہ کو سناٹا چھا گیا، شائستہ کا دل دھڑک کر حلق تک آ گیا۔ یہ کیا ہاؤ ہے؟ پھر بتیاں آئیں تو اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کا شور مچ گیا، تو اس کا مطلب ہے پرانی رات گزر گئی اور نیا دن شروع ہو گیا۔ وہ اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہی جمشید سلطان اسے بتا کر لایا تھا کہ یہ نئے سال کا سواگت کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ جمشید سلطان تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، کیا کہتا، اگر بتا دیتا، اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہا تھا۔ پھر مردوں نے عورتوں کی طرف آنا شروع کر دیا، بیچاروں نے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔
کیا مزہ آیا ہوگا۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو، ہیپی نیو ایئر ٹو یو کا شور مچ گیا۔ جانے میں نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ مرد خواہ کتنے ہی وسیع نظر کیوں نہ بنے، خود جو مرضی کریں، مگر پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیوی کسی غیر ملکی سے بھی ہاتھ ملائے۔ گوگی اور اس کا شوہر چونکہ ابھی امریکہ سے آئے تھے، اس لیے اس نے سب لوگوں کی موجودگی میں عجیب انداز میں نئے سال کی مبارکباد دی۔ باقی عورتوں کے شوہروں نے صرف ان سے ہاتھ ملانے پر ہی اکتفا کیا، مگر جمشید سلطان سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ شائستہ انتظار کرتی رہی، اس کا دل دھڑکتا رہا۔ ایسے پرکیف ماحول میں وہ ظالم آج ذرا مروت کا مظاہرہ کر دیتا، مگر وہ نہیں آیا۔ جب ذرا ہنگامہ تھما اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر واپس آ گئے تو شائستہ نے غور کیا کہ جمشید سلطان تو اس وقت کمرے میں ہی نہیں تھا۔ وہ کس وقت اور کیوں کھسک گیا تھا؟ شائستہ کے من میں خود بدھ ہونے لگی۔ تو وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آیا، بتیاں بجھتے ہی کھسک گیا۔ ممکن ہے ریسٹ ہاؤس کے کسی کمرے میں اس کی کوئی پرانی سہیلی براجمان ہو اور وہ اسے ہیپی نیو ایئر کہنے چلا گیا ہو۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیا میں اتنی جاہل ہوں کہ اس کے کرتوتوں کو نہیں پہچان سکتی؟ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے اس کے متعلق۔ جب سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جام و مینا کا دوسرا دور شروع ہوا تو اس نے غور کیا روبی طارق بھی غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس کے اندر آگ سی سلگنے لگی۔ وہ ابھی اپنے پرانے یار سے ملنے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اسے جمشید سلطان پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا آج وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑے اور پھر بھری محفل میں اپنے دل کا غبار نکالے۔ بھائی وہ جمشید کہاں ہے؟ اچانک قاسم علی نے اپنی لال لال آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے شرمندہ سی آواز میں کہا۔ ہاں واقعی۔ زبیدہ بھی اس کی جانب سے متوجہ ہو گئی اور بولی، تم نے نوٹس نہیں لیا جمشید بھائی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ بھائی وہ تمہیں مبارکباد کہنے بھی آئے نہیں آئے۔ زبیدہ کے اس طرز پر اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ پھر اس نے اتنی بلند آواز میں اسے یہ سب کچھ کہا تھا کہ عورتوں کے علاوہ گانے والی نے بھی جوڑا ٹھیک کرتے ہوئے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا ذلیل کیا تھا اسے جمشید سلطان نے آج کی رات۔ اس نیچ عورت کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے ہمدردی تھی۔ کاش وہ اس کمینے کے ساتھ یہاں نہ آئی ہوتی، گھر پر پڑی آنسو بہاتی رہتی۔ وہ اسی وقت اس کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی اور اس بدسلوکی کی وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی، اور وہ چنڈال دیکھنا چاہتی تھی جس کی خاطر اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اب تو ہال میں باہر بیٹھا ہر شخص اسی کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ وہ اتنے بے شمار لوگوں کی محفل میں سے اٹھ کر جانا اس جیسی لڑکی کے لیے بڑا مشکل تھا، مگر وہ فوراً اٹھ کر جانا چاہتی تھی۔ اور جب وہ تیزی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو دروازے میں اس کی ٹکر روبی طارق سے ہو گئی، جو خوشبوؤں میں بسی اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پھیلی پھیلی لپسٹک کا رنگ گہرا کر لیا تھا، بال بھی دوبارہ سنوار کر آئی تھی۔ اس نے دل میں اسے گالی دی، بن سنور کر پھر آ گئی ہے۔ کمروں میں لمبی قطار میں سب سے آخری کمرہ انہیں دیا گیا تھا، اور اس آخری کمرے کا فائدہ اس کے شوہر نے خوب اٹھایا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے چلنے کا انداز اس کی دلی کیفیت کا مظہر تھا۔ پردے کو دونوں ہاتھوں سے نوچ کر فوراً کمرے میں داخل ہو گئی، اندر جا کر ٹھٹک گئی۔ زمین پر صاف ستھرا تولیہ بچھائے جمشید سلطان نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کو عادت تھی نئے سال کی نئی صبح 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔